حضرت امام علی مقام سے خطا معاف کروانے کے بعد فوراً میدان میں آ گیا۔ پہلے ملائم الفاظ میں کوفیوں سے کہا، اے لوگو، حسین 3 باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا، ہمارا سپہ سالار مروہ بن مسعود موجود ہے، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا، کہا، اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے، تم نے نواسہ رسول کو بلایا، جب وہ آ گئے تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے، اب قتل کرنے کے لیے انہیں پر حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن کا راستہ پائے ادھر جانے سے روک دیا، اور اب تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی، مجوسی تک پیتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولادوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے، اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے، تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ تقریر بند کر دی، چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے واپس آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کی واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبیدہ کو، جو علم بردار لشکر تھا، آواز دی، جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کہا، کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا، اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر ان کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنے بہادری کا جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم، جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلہ کے لیے بلایا۔ امام علی مقام کے 2 جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی، جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے، جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی، دیکھا جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابلے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارا مقابلے میں زہیر بن قیس، حبیب بن مظاہر یا بریرہ بن حضیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، او فاحشہ کے بیٹے، تم مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا، تلوار کی ایسے ضرب لگائی، ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئے، مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا، اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے، اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے، قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا ہوں، مصیبت کے وقت پست ہمت سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، تو اپنی بیوی کے پاس آئے،
چاہا انہیں خیمے میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی، آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پہ قربان، نواسہ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئے تھے جس سے لہو بہہ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بی بی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش کے بڑھی ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا، کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی، خدائے تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت و رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ، عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ حضرت امام علی مقام کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئی۔